راضی ہے، اور اگر انسان کے رزق کو روک دیا جائے، اسے تنگ دستی آ جائے، تو وہ سوچتا ہے اللہ مجھ سے ناراض ہے۔ لیکن اللہ کی رضا کا اور اس کی ناراضگی کا اندازہ یہ مال سے نہیں ہوگا، مال سے نہیں ہوگا، اس لیے کہ اللہ نے مال مسلمانوں کو بھی دیا ہے، کافروں کو بھی دیا ہے۔ حضرت عثمان غنی کو اتنا مال اللہ نے دیا کہ ان کا لقب ہی غنی پڑ گیا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف جو صحابی رسول تھے، یہ بھی بہت زیادہ مالدار تھے۔ اور کافروں میں آپ دیکھو تو فرعون کو دیکھو اللہ نے کتنا مال دیا تھا، قارون کو دیکھو اللہ نے کتنا مال دیا تھا۔ تو پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی رضا کا اگر اندازہ تمہیں لگانا ہے یا اللہ کی ناراضگی کا اندازہ لگانا ہے تو مال سے نہیں لگانا ہے۔ یا رسول اللہ کے رسول کی بارگاہ میں آتے ہیں، اللہ کے رسول سے پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ اگر ہمیں اللہ کی رضا کا اندازہ لگانا ہے، اس کی ناراضگی کا اندازہ لگانا ہے تو کیسے لگائے؟ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ جس بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے، جس سے وہ محبت فرماتا ہے، اسے دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے، اسے علم حاصل کر دیتا ہے، اسے علم عطا فرماتا ہے۔ سمجھ لینا اگر بندے کے پاس علم ہے تو اللہ اس سے راضی ہے، اور علم نہیں ہے تو پھر اللہ اس سے راضی نہیں۔ تو اللہ کی رضا کا اور ناراضگی کا جو اندازہ لگے گا وہ علم سے لگے گا، مال سے نہیں لگے گا۔ ورنہ قارون کے پاس 40 گھر تھے خزانوں کے، اس کی چابیاں اونٹوں پر لاد کر لے جایا کرتی تھی خزانوں کی۔ اور فرعون کو دیکھو پوری دنیا کا بادشاہ تھا، لیکن اللہ نے کیا کر دیا اس کا؟ آج بھی اس کی لاش مصر میں رکھی ہوئی ہے، میں تو اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے کئی مرتبہ۔ اللہ نے اسے نشان عبرت بنا دیا لوگوں کے لیے۔ تو اگر مالدار ہونا یہ کامیابی ہوتی تو پھر یہ کامیاب نہیں ہوتے، دنیا ان پر لعنتیں بھیجتی ہے۔ لیکن اللہ کے رسول نے فرما دیا اگر تمہیں اللہ کی رضا اور اس کی ناراضگی کا اگر اندازہ تمہیں لگانا ہے تو پھر سمجھ لینا علم اگر بندے کے پاس ہے تو اللہ اس سے راضی ہے، اور علم نہیں ہے تو پھر اللہ اس سے راضی نہیں ہے۔ من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو اسے اپنے دین کا علم عطا فرماتا ہے، اپنے دین کا علم عطا فرماتا ہے۔ لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ ہم علم کی طرف رغبت نہیں کرتے۔ قرآن کا سب سے پہلا جو حکم ہے نا، سب سے پہلی وحی اللہ نے جو نازل فرمائی تھی اسی میں حکم دیا تھا اقرأ بسم ربک، اپنے رب کے نام سے پڑھ۔ لیکن ہمارا حال کیا ہے؟ ہم اپنے بچوں کو آج نہیں پڑھاتے۔ آج دوسری قومیں ہم پر اعتراض کرتی ہیں کہ مسلمان جاہل قوم، حالانکہ قرآن یہ ایسی کتاب ہمارے پاس ہے کہ جتنے علم اس قرآن کے اندر ہیں دوسری کسی کتاب کے اندر اتنے علم نہیں ہے۔ اور قرآن ایسی واحد کتاب ہے کہ دنیا کے اندر قرآن جتنا پڑھا جاتا ہے دنیا کی کوئی کتاب کائنات میں اتنی نہیں پڑھی جاتی۔ اور قرآن ہی ایسی کتاب ہے کہ جتنی شرح اور جتنی تفسیریں قرآن کی لکھی گئی ہیں کائنات میں کسی کتاب کی اتنی تفسیریں اتنی شرح نہیں لکھی گئی، لیکن پھر بھی ہمیں جاہل کہا جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم علم حاصل کرتے ہی نہیں ہیں، علم سے ہم نے ناتا توڑ لیا ہے۔ چند پیسوں کے چکر میں ہم نے اپنے بچوں کے ہاتھوں سے قلم اور کاپیوں کو چھین کر کے ان کے ہاتھ میں ہم نے کام کے آلات تھما لیے کہ جلدی سے ہم مالدار ہو جائیں، جلدی سے مالدار ہو جائیں۔ اور اس کا ہوا کیا کہ ہم بدنام ہو گئے، لوگ ہمیں جاہل کہتے ہیں۔ اس لیے مالدار دیر سے بن جانا، لیکن اپنے بچوں کو عالم بناؤ، صحیح عالم بناؤ، انہیں مدرسوں میں داخل کرو، علماء کے پاس چھوڑو تاکہ تمہارے بچے یہ دین حاصل کریں اور دنیا میں بھی کامیاب ہو اور آخرت میں بھی کامیاب ہو۔ اس لیے کہ علم جو ہے نا، علم یہ نور ہوتا ہے، نور، یہ ہدایت ہوتی ہے، یہ زندگی ہوتی ہے، یہ حیات ہوتی ہے۔ علم کے بغیر انسان یہ مردے کی طرح ہوتا ہے۔ آج تم دیکھتے نہیں ہو کہ امام احمد رضا خان فاضلی بریلوی علیہ الرحمت والرضوان حضور اعلی حضرت کو 100 سال سے زیادہ ہو گئے وصال کیے ہوئے، لیکن آج بھی جب ان کا نام لیا جاتا ہے تو انسان کو ایسا لگتا ہے کہ وہ آج بھی موجود ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ انہوں نے علم کو زندہ کیا تو علم نے انہیں ایسا زندہ کر دیا کہ آج بھی جب نام لیا جاتا ہے تو دل کی کلیاں کھل جاتی ہے، انسان کو یہ لگتا ہے کہ جیسے آج بھی وہ موجود ہے۔ لگتا ہے نہیں؟ ایسا لگتا ہے کہ بریلی میں موجود ہیں، لیکن وصال کیے ہوئے آپ کو 100 سال سے زیادہ ہو گئے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ صرف یہ ہے کہ آپ نے علم کو زندہ کیا تو اللہ نے آپ کو ایسا زندہ کر دیا کہ آج جب بھی آپ کا ذکر آتا ہے، جب بھی آپ کا ذکر آتا ہے تو یہ نہ جانے کتنے لوگوں کے دلوں کا سکون ہوتا ہے، اور زبان سے کلمات یہ نکلتے ہیں کہ وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے، جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے۔ اگلوں نے بھی لکھا ہے بہت علم دین پر، جو اس صدی میں ہے وہ تنہا رضا کا ہے۔
ایسے یاد کیا جاتا ہے، اس طریقے سے یاد کیا جاتا ہے۔ حضور اعلیٰ حضرت کہ وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے، جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے۔ اگلوں نے بھی لکھا ہے بہت علم دین پر، جو اس صدی میں ہے وہ تنہا رضا کا۔ وجہ کیا ہے کہ علم سے محبت ایسی تھی، علم سے لگاؤ ایسا تھا کہ جب علم میں لگے تو علم نے آپ کو ایسا زندہ کر دیا کہ 100 سال ہو گئے، لیکن آج بھی جب نام لیا جاتا ہے تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ آج بھی موجود ہے۔ تو علم نے آپ کو زندہ کر دیا۔ علم یہ حیات ہے، علم حیات عطا فرماتی ہے، علم نور ہوتا ہے۔ حضور اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ڈاکٹر نے کہا تھا کہ جب آنکھوں میں تکلیف ہوئی، پریشانی ہوئی، تو ڈاکٹر نے آپ سے کہا تھا کہ آپ کو پڑھنا نہیں ہے، اس لیے کہ پڑھو گے تو آنکھیں خراب ہو جائیں گی۔ گھر واپس آتے ہیں بڑے پریشان تھے، اس لیے کہ علم سے محبت اتنی تھی، کتابوں سے جدا نہیں ہو سکتے تھے، بڑے پریشان تھے۔ پھر دل میں کہتے ہیں کہ اے اللہ یہ آنکھیں تو نے دی ہیں، اگر یہ چلی بھی جائیں لیکن پھر بھی احمد رضا کتابوں سے دور نہیں ہوگا۔ کتابیں اٹھاتے ہیں اور پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ ابھی چند مہینے گزرے تھے کہ دیکھتے کیا ہیں کہ جو پریشانی آپ کی آنکھوں میں تھی اللہ نے وہ علم کی برکت سے دور فرما دی۔ بغیر کسی علاج کے اور بغیر کسی دوائی کے علم کی برکت سے اللہ رب العزت نے اعلیٰ حضرت کے علم میں اعلیٰ حضرت کی آنکھوں کی جو پریشانی تھی وہ بھی دور فرما دی، بلکہ خود فرماتے ہیں بلکہ میری بینائی پہلے سے زیادہ ہو گئی علم کی برکت سے۔ علم یہ نور ہوتا ہے، یہ جلا بخشتا ہے انسان کو اور حیات عطا فرماتا ہے۔ مالدار دیکھتے نہیں ہو، مال کمایا انسان نے اور کمانے کے بعد دنیا سے چلا جاتا ہے، کون کھاتا ہے؟ بچے کھاتے ہیں۔ اور جب پوچھتے ہیں نا بچوں سے کہ تمہارے پردادا کا دادا کا نام بتا دیتے ہیں، پھر پردادا کا نام بھی نہیں بتایا جاتا ہے اور ان سے آگے کا تو بالکل نہیں بتایا جاتا ہے۔ مال کھایا اور بھول گیا، لیکن علم ایسی چیز ہوتی ہے اگر علم چھوڑ کر کے مرو گے تو پھر دنیا بیت جائے گی، صدیاں بیت جائیں گی، لیکن آپ کو یاد کیا جائے گا۔ اور صرف تمہارے اپنے بچے نہیں بلکہ پوری دنیا تمہیں اس علم کی برکت سے یاد کرے۔ ضرورت ہے ہمیں کہ اپنے بچوں کو ہم علم دین سکھائیں، انہیں عالم دین بنائیں، اس لیے کہ یہ علم سیکھیں گے، یہ پڑھیں گے، انہیں قرآن کا علم ہوگا، حدیث کا علم ہوگا، تب انہیں پتہ چلے گا کہ اللہ نے ہمارے اوپر کیا حرام کیا ہے اور کیا حلال کیا ہے۔ آج دیکھتے نہیں مسلمانوں کے بچوں میں کس طریقے کی جو ہے خرافات آ گئی۔ نشہ مسلمان کرتے ہیں، عام ہو گیا نشہ کرنا مسلمانوں میں۔ وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ علم نہیں ہے بندوں کو۔ ہم نے اپنے بچوں کو علماء کی صحبت میں کبھی بٹھایا ہی نہیں، وہ انہیں بتائیں کہ یہ نشہ کرنا اسلام کے اندر حرام ہے۔ قرآن کے اندر متعدد آیات میں اللہ نے فرما دیا یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، ہم نے شراب کو، جوئے کو اور ان خرافات کو تمہارے اوپر حرام کیا ہے، تمہارے اوپر لازم ہے تم ان سے بچو تاکہ تم دنیا میں بھی کامیاب ہو اور آخرت میں بھی کامیاب ہو۔ لیکن دوستیوں کے چکر میں آج نشے کرتے ہیں۔ بیئر تو ایسے عام ہو گئی ہے کہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کا پینا حضرت جائز ہے، اور بہت سے تو دلیل بھی دیتے ہیں، کہتے ہیں یہ فروٹ سے بنی ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جب قیامت قریب ہوگی نا تو حرام چیزوں کے نام لوگ حلال رکھیں گے تاکہ اسے پی سکیں، اس حرام کام کو کر سکیں۔ اور آج وہی دور آ گیا ہے، کہتے ہیں جوس ہے۔ کوئی فرق نہیں ہے شراب اور بیئر میں، دونوں ایک ہی قسم کے ہیں۔ جتنا گناہ شراب پینے میں ہے اتنا گناہ بیئر پینے میں۔ لیکن دوستیوں کے چکر میں انسان کیا نہیں کرتا ہے، دوست کے ساتھ بیٹھے اور نشے کے عادی، نشہ کر رہے ہیں۔ لیکن قیامت کے دن جب رب کی بارگاہ میں جاؤ گے نا تو اللہ فرماتا ہے الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، کہ قیامت کے دن یہ تمہارے دوست آج تم سے گناہ کراتے ہیں نا، قیامت کے دن یہ تمہارے دشمن بن جائیں گے، تمہیں پہچاننے سے انکار کر دیں گے۔ اس لیے ضرورت ہے اپنے بچوں کو اگر ان بیماریوں سے اگر بچانا ہے، اگر اپنے بچوں کو صحیح راستے پر چلانا ہے تو پھر لازم ہے کہ انہیں علم دین سکھاؤ۔ اپنے گھر میں کوئی نہ کوئی، سب بچوں کو اگر نہ بھی پڑھا سکو تو کم سے کم اپنے گھر میں ایک عالم دین ضرور بناؤ۔ اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ وہ تمہیں بتائے گا کہ کیا حرام ہے اور کیا حلال ہے، اور وہی تمہیں بتائے گا کہ علم کی فضیلت کیا ہوتی ہے اور علماء کی فضیلت کیا ہوتی ہے، ان کا احترام کتنا ہوتا ہے، وہی تمہیں بتائے گا۔ اور جب علم سے بالکل دوری ہوگی تو پھر تمہیں نہ حلال کا پتہ چلے گا نہ حرام کا پتہ چلے گا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ سید المرسلین وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔